بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ سینٹ کے الیکشن کے بعد اور بالخصوص یسرا گیلانی کی جیت کے بعد پاکستان کا اس وقت سیاسی جماعتوں کا جو اس وقت ان کا رول ہے وہ دست و گریبان ہے۔ پی ڈی ایم نے یسرا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ کے لیے پٹ کیا ہے، اور اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صادق سنجرانی صاحب آلریڈی چیئرمین سینٹ ہیں، ان کو تحریک انصاف نے ان کے مقابلے میں دوبارہ چیئرمین سینٹ کے لیے پٹ کیا ہے۔ پاکستان کا سیاسی نظام جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے لوگ کس طرح آپس میں دست و گریبان ہیں اور ذاتی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ یہ نظام کب تک چلے گا اور اسی طرح کیسے چلے گا؟ پاکستان کی سیاست میں پیسہ اس حد تک آگے آ چکا ہے کہ اب یہ کوئی شرم بھی کوئی محسوس نہیں ہو رہی کہ کوئی پیسہ لے رہا ہے یا دے رہا ہے۔ اور سب سے اہم ادارہ جس کو یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتے ہیں، وہ بھی پوری دنیا میں ایک واحد مثال ہے جس کے پاکستان میں 4 ممبر اور ایک چیئرمین ہے، حالانکہ انڈیا میں بھی پوری دنیا میں ایک ہی ممبر ہوتا ہے، چیئرمین بھی وہی ہوتا ہے، اور انڈیا میں خاص طور ایک اس کے ساتھ ممبر ایک چیئرمین ہے، بہت مؤثر ہوتے ہیں۔ وہ قانونی طور پر ان پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ جو متنازع ادارہ بن چکا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ آپ نے دیکھا وہی ادارہ جو ڈسکے کے الیکشن پر جو مانگا گیا اس سے بھی زیادہ الیکشن کو دوبارہ کروانے کے لیے حکم صادر کرتا ہے، اور وہی ادارہ جب یعنی اسلام آباد کی سیٹ کے اوپر یسرا گیلانی صاحب جس وقت سینٹ کے ممبر کے طور پر وہاں الیکشن لڑ رہے تھے، تو اس سے پہلے ویڈیو ٹیپس آ چکی تھیں، کسی کو کوئی گوارا نہیں، اور آج جب سماعت ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ثبوت لائیں جنہوں نے لیے ہیں، جنہوں نے دیے ہیں۔ پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ ذاتی مخالفت پر اس حد تک آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ کہ سیاسی جماعتیں اب ذاتی دشمنی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اس نظام کا کیا ہوتا ہے، یہ رہتا ہے نہیں رہتا۔ اور آج کی اہم ترین ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں بلایا، 1 to 1 ملاقات ہوئی ہے، اور یہاں کوئی چینج آ رہی ہے یا کس قسم کی چینج آ رہی ہے؟ یعنی عثمان بزدار کی جگہ کوئی آدمی آ رہا ہے، کس سیاسی جماعت سے بات ہوئی ہے ان کو کہا جا رہا ہے، یہاں گورنر آج لگ رہا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے اصولوں پر ڈٹے رہنے والے عمران خان اس وقت غفور حیدری صاحب کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے آفر کر رہے ہیں۔ کہاں اصول، کہاں ضابطے؟ ایک ہی ٹائم پر ایک ہی قسم کی سیاسی جماعتیں، ایک تو چور، ڈاکو اور ٹھگ کہنے والے، آپ پھر نئی گیم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا پاکستان میں جمہوریت کا چہرہ، جس پر گفتگو کریں گے رضوانہ غضنفر فاروقی صاحب، پی ٹی آئی کی سینئر پرسن ہیں، اور عبداللہ ملک صاحب اور بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ عبداللہ ملک صاحب، پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ کم از کم جمہوریت ہونی چاہیے، جمہوریت تو ہونی چاہیے، جمہوریت کیسی ہونی چاہیے؟ یہاں تو آپ پرائیویٹ لمیٹڈ فرمیں ہیں، تو نوٹوں کے بوریاں اور پورا پروسیس ہے کہ خرید لو، اور خریدنے والے بھی شرمندہ نہیں اور ان کے فالوور بھی شرمندہ نہیں، اور دھڑلے سے لوگ ویڈیو چل رہی ہیں، پیسے دیے جا رہے ہیں، تانے دیے جا رہے ہیں۔ کیا کہیں گے اس نظام؟ آپ نے بڑا ایک ایسا سوال کیا ہے کہ دل خراش ہے، دل پریشان بھی ہوتا ہے، اور حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے سوال سے اور زیادہ یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، جمہوریت ان ملکوں میں، یہ ان ملکوں کا سیاسی نظام ہے جہاں پر لوگوں میں شعور ہوتا ہے، ووٹر پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ مینیفیسٹو کو دیتا ہے، وہ اپنے جو پروگرامز ہوتے ہیں پارٹی ان کو ووٹ کرتا ہے، وہ اپنے چیزیں دیکھتا ہے کہ کس پارٹی کے پاس اچھا پروگرام ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ ہمارے جیسے ملکوں کا یہ مزاج نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے خود بھی اپنے انٹرو میں کہا، اور ہمارے ہاں صرف ہمارا جو دستور ہے وہ جمہوری ہے، لوگوں کے مزاج، لوگوں کے رویے جمہوری نہیں ہیں، اور نہ ہی کوئی نظریہ اب رہ گیا یہ پچھلے 8-10 سالوں سے۔ بالکل اب آپ دیکھیں گے کہ ایک پلیٹ فارم پر جماعت اسلامی بھی اکٹھی ہے، ایک پی ڈی ایم کا جو صدر ہے وہ بذات خود ان نیچر مولوی ہے، اور اس کے پیچھے جو حضرات ہیں کچھ لبرل بھی ہیں، کچھ سیمی لبرل ہیں، تو آپ پھر چونچوں کے برابر کو آپ کیا کہیں گے؟ دوسری جو آپ بڑی وجہ آپ نے کہی ہے وہ ہے پیسے کا استعمال۔ اب ایک مڈل کلاس کے شخص کے لیے الیکشن لڑنا بہت ہی مشکل ہو گیا، کیونکہ اب پیسے کی سیاست آ رہی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ جو سینٹ کے الیکشن تھے، اوپنلی باتیں ہوتی رہیں، پھر یہاں تک کہا گیا، وہ بات بلکہ اس بات کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے تھا، بلکہ ہمارے جو الیکشن کمیشن ہے اس کے جو رولز ہیں، اوپا کے جو رولز ہیں، اس پہ نوٹس لینا چاہیے تھا کہ جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ 10 کروڑ کا فنڈ اور 5 کروڑ لگا دیجیے گا، 5 کروڑ جیب میں ڈال دیجیے گا،
تو یہ ہے ہمارا سیاسی کلچر، یہ ہے ہمارا نظام. پہلے تو یہ کوئی شرمندگی ہوتی تھی رشوت لینے میں، پہلے شرمندگی ہوتی تھی، بلکہ لوگ چھپاتے تھے کہ یہ ہم پر کون سا ایلیگیشن لگ چکا ہے. آج کل تو وہ زیادہ معاشرے میں باعزت بھی بن گیا، اور درست ہے کہ اگر مثلا قوم کی خدمت اکیلے ہی سیاست میں کوئی آدمی آتا ہے ملک صاحب، تو پھر بتائیے کہ آ کے لوگ بھوکے ننگے لوگوں کے ووٹ لے کے یہاں آ کے اربوں خربوں پتی بن کے بڑی بڑی لینڈ کروزروں میں توڑے بھر کے لیے پھرتا ہے، یہ ایک شرمندہ نہیں ہوتے؟ یہ کون سا نظام ہے؟ اقبال شاہ صاحب چیزیں بہت آگے چلے گئی ہیں. اب تو لوگ کہتے ہیں کہ بھی اگر کرپشن کرنی اربوں کی کرو، اس میں سے کروڑوں روپے لائرز کو، کروڑوں روپے اداروں کو دے کر فارغ ہو جاؤ، پلی بارگین کر لو. اب جو ہزاروں لاکھوں میں کرتا ہے اس کو تو بے وقوف کہتے ہیں کہ یہ عقل مند نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا اور سب نے کمائے ہیں، سب نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں، تو ابھی جو آپ لڑائی دیکھ رہے ہیں یہ کی لڑائی ہے. لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں. اصول نہیں، پہلے کہا کرتا تھا کہ سیاست میں نظریے ہوتے ہیں، سیاست دانوں کے اصول ہیں. یہ تو ہم نے سنا تھا کہ سیاست میں جو دشمنیاں اور دوستیاں وہ دائمی نہیں ہے، وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں. چلو برگیڈ صاحب کو شامل کرتے ہیں، پھر ہم پی ٹی اے سے جواب. برگیڈ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ یہ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. میں تو وہ کہتے ہیں، چھوٹی سی مثال سناتا ہوں کہ مثلا جج صاحب کے سامنے کیس پیش تھا تو انہوں نے کہا جی یہ ہے وہ ثبوت، دلی ہائی کورٹ میں اسی طرح کا فیصلہ ہوا، اور یہ وہ ثبوت ہے، اسی طرح کے ثبوت کی وجہ سے بمبئی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا. یہ ہے ثبوت، وہ سری لنکا میں ہوا، یہ ہے جو لاہور میں ہوا، یہ ہے یہ کسی اور جگہ ہوا، اور یہ ہے پٹنہ کا. پٹنہ میں بھی اسی طرح کا کیس تھا. اور جج صاحب اس سے میں کہا پٹنہ کی بات مت کرو، یہ لفظ میں غیر پارلیمنٹ تسلیم کرتا ہوں، جو تم نے اس لفظ کے ساتھ کرنا ہے کر لو، میں فیصلہ لکھی بیٹھا ہوں. اب بات یہ ہے ثبوتوں کی تو وہاں ہوتی ہے کہ بندہ اندھا ہو کے سامنے بکری کھڑی ہے. اب پاکستان میں جو اس قسم کا پیسہ چل رہا ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، بھوکے ننگے لوگوں کے ووٹ لے کے وہاں جو تماشا ہے وہ یعنی گینگ ہے. کون سے مینیفیسٹو کے اوپر جماعتیں بڑھ رہی ہیں آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ نے بالکل درست پوائنٹ آؤٹ کیا، اور یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. ہمیں صرف اپنے ضمیر سے، اپنے دل سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ بانیان پاکستان کی تمنا تھی؟ کیا یہ ان کا آئیڈیل تھا کہ اس ملک میں ایسے ہو؟ انہوں نے تو اپنی عمریں گزار دیں. سر سید نے کیا کیا پاپڑ نہیں پہلے، دیواروں کے ساتھ لگ کے روتے رہے علی گڑھ یونیورسٹی کے عمارتوں کے ساتھ. تو کیسی کیسی قربانیاں نہیں دیں. 5 لاکھ سے زائد لوگ جو تھے وہ ان کو گھروں سے نکلنا پڑا، اور اتنی ہی تقریباً شہادتیں ہوئی 47 کے اندر. اور اس کے بعد ہم نے پھر اس کو اسلامی نظام کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ، یہ ہمارا مقصد تھا کہ پیش کریں گے اسلامی معاشرے کا، اور اس کے بعد یہ سارا کچھ کر کے آئین بنا کے اس میں آبجیکٹو ریزولوشن قرارداد مقاصد کو پڑھ لیجئے، وہ ڈالی ہم نے، اور پھر اس کو آئین کا حصہ بھی بنا دیا. پہلے تو وہ صرف اس کا آپ کہیں پیش لفظ تھا. ٹھیک ہے، پیش لفظ کی جگہ پھر اس کو اصرار کیا لوگوں نے، اور اس کے بعد اب یہ صورتحال ہے جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس کی آپ مثالیں دے رہے ہیں. عبداللہ ملک صاحب نے یہ کہا کہ سیاسی جماعتیں پوری دنیا میں جہاں جمہوریت ہے وہ اپنا منشور پیش کرتی ہیں، مینوفیسٹو پیش کرتی ہیں کہ یہ آپ سے ہم پہلی جماعت سے بہتر ہے، یہ ہے گڈ گورننس کے لیے ہمارے پاس یہ فارمولے ہیں، اس طریقے سے لوگوں کو ہم لا اینڈ آرڈر جو ریاست کا ہے جان و مال کا تحفظ کریں گے، ایجوکیشن دیں گے. یہاں مثلا یہ ہے کہ بے حیائی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی جماعتوں کو گرا کے بار بار گرانے کے بعد وہ جو جس طرح کہتے ہیں کہ وہ چیزیں ٹی وی پر بار بار ریپیٹ ہو چکی ہیں، اب تو اس کا کوئی اثر بھی کوئی نہیں ہوتا. تو پھر جب گلے مل جاتے تو کون سی اس میں اخلاقیات رہ جاتی ہے؟ اخلاقیات کوئی نہیں رہی نا جی. بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اخلاقیات کا تو جنازہ پڑھ دیا ہم نے، اور اب ہم ایک ایسی منافقانہ صورتحال میں پڑے ہوئے ہیں کہ اپنی ہی باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. کبھی سنا آپ بلوچستان میں رہے ہیں، مجھے پتا ہے اچھی اسائنمنٹ پر رہے ہیں. اب بلوچستان ایک اس وقت میں سمجھتا ہوں کافی حد تک پرامن صوبہ ہم کہہ سکتے ہیں پہلے کی بے نسبت، لیکن اگر یہ یعنی جو 26 یا 23 تاریخ کو وہ لانگ مارچ ہے، اس سے پہلے ایک خبر ہے جو آپ لوگوں کی شاید طرف سے ہمیں کچھ لوگوں سے ملی ہے کہ بلوچستان میں انریسٹ وہ 2-3 جو چکزئی اینڈ کمپنی ہے جو مولانا صاحب کے ساتھ مل کے وہاں انریسٹ پیدا کی جا رہی ہے. مجھے بتائیے کیا قوم دیکھتی رہے گی؟ یہ ہم نہیں دیکھنا چاہیے. انریسٹ اس قسم کی تقریب کاری ہوگی، وہ اس کو سیاسی تقریب کاری آپ کہہ سکتے ہیں.
یہ حرکتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم پہلے بھی اپنے ملک کا نقصان دیکھ چکے ہیں. تو عمران خان نے کیسے یعنی تھرو پرویز خٹک ڈپٹی چیئرمین کے لیے آفر کر دے جے جن کو وہ چور ٹھگ رینٹڈ کہتے ہیں، یہ بتائیے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وزیر اعظم صاحب کی جو باتیں ہیں وہ تو اب اس کی تو تمام ویڈیوز جو ہیں پرانی وہ سامنے لائیں تو آج بالکل وہ 180 ڈگری دوسری طرف منہ کیے بیٹھے ہوتے ہیں. ایک دن ایک بات کرتے ہیں، ایک شخص کو کہتے ہیں کہ اس کو چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا، یہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اور پھر وہی ڈاکو ان کے دستراس بن جاتے ہیں. وہی چپڑاسی سے بھی گھٹیا بندہ جو ہے وہ اس کو خود ہی وزارتیں دے دیتے ہیں. چلو رضوانہ کی بات سنیں، پھر یہ پی ٹی آئی کی رکن ہے ہمارے. جی رضوانہ، آپ نے سنا کہ یہ بات درست ہے کہ اس وقت بزدار صاحب اسلام آباد میں ہیں. کل انہوں رات اٹھے بھاگے پھرے اور انہوں نے جا کے وہاں جا کے 25-26 سسپینڈ کر دیے کہ جس طرح شہباز شریف کرتا تھا. مسئلہ یہ کہ اس طرح اس طرح کے کان کھڑے کرنے سے، چہرہ سرخ کرنے سے تو نہیں وہ جا لوگ مانیں گے. پھر ایک آج ہی آپ کے وزیر CNW نے چٹھی جو وزیر اعلیٰ کو لکھی ہے، اس کی کاپی وزیر اعظم کو بھیجی ہے. اس میں کہا ہے جی سیکٹری جو CNW ہے اور یہ ساتھ مل کے وہاں کا جو گینگ ہے 7 بلین تک روپیہ سڑکوں پر لگایا ہے، اس پر کارروائی کی جائے. انہوں نے کچھ نہیں اس کا کیا. اس قسم کے بلنڈر، اور اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بزدار کو وہاں بلایا. دیکھیں ابھی تو یہ بات صحیح بات ہے کہ ابھی کیوں بلایا ہے، کس وجہ سے بلایا، وہ تو میں آپ کو ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتی، کیونکہ جو میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا ہے. تو ابھی یہ اندر کی کیا کہانی ہے یا کیا بات ہے وہ اس کے لیے میں، یہ تو آج ایکسپریس ہیڈ لائن ہے. جی میں نے سنی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہمیں نہیں پتا اسلام آباد میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. اگر وہ ان کو بلایا ہے یا خان صاحب ان سے میٹنگ کر رہے ہیں، ظاہر ہے کوئی اہم معاملہ ہوگا جس کے اوپر میٹنگ ہے. لیکن اس چیز کو جتنا آپ جان رہے ہیں، آپ نے جو سنا ہے اتنا ہی میں نے سنا ہے. تو اس بارے میں میرا خیال ہے میں ابھی آپ کو کچھ کہہ نہیں پاؤں گی اس بارے میں. اچھا یہ بتاؤ کہ اب اس وقت جو حیدری کو آپ نے کہ انہوں نے یعنی یہ ظاہر ہے سیاسی داؤ پیچ ہوتے ہیں، ہم اس طرح نہیں کہتے ہیں. حیدری کو جب اس سے پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا یہ مولانا نہیں ہے، یہ باقاعدہ رینٹڈ ہے، تو اس کی پارٹی کو آپ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کیا پھر کس طریقے سے کیا؟ دیکھیے شاہد صاحب، اس میں بھی دو چیزیں آ رہی ہیں. میں نے بھی میڈیا میں دیکھا ہے کہ ایک پہلے وہ کہتے ہیں کہ آفر دی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ خبر آتی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ایسی کوئی آفر نہیں دی گئی. تو ابھی تو اس کی کلیئرٹی مجھے خود نہیں ہوئی ہے کہ بھئی کیا آفر دی گئی ہے، کیونکہ جب خبر یہ چلتی ہے کہ جی ان کو آفر دی گئی ہے، اس کے بعد ان کے گروپ سے یہ بات آتی ہے کہ جی ایسی جو ہماری میٹنگ تھی اس میں کوئی بات نہیں ہوئی. رہی بات کہ سینٹ کے الیکشن، تو وہ آپ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کے الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ اپنے امیدوار کینڈیڈیٹ کے لیے ہر جگہ لوگ جاتے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو اور یہ سارے مل کے قافلی کے پاس بھی گئے تھے. تو وہ تو ایک پروسیس ہے سینٹ الیکشن کی. اب چیئرمین کی سلیکشن ہونی ہے، مطلب ہونی ہے، الیکشن ہونا ہے چیئرمین کا، تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی وہ جا رہے ہیں. اب اندر کی بات کیا ہے، کیونکہ میڈیا میں یہ بھی سن رہی ہوں کہ کہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ ایسی بیچ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. تو اب یہ تو چیزیں ذرا کلیئر ہو جائیں کہ موقف آ جائے تو پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ واقعی کہا گیا ہے کہ نہیں کہا گیا ہے. عبداللہ صاحب آپ تجربہ کر سکیں گے بہتر کہ الیکشن کمیشن پاکستان جو پوری دنیا میں واحد مثال آپ ہے، وہ تڑیاں پی کے سویا ہوا ہے. مثلا آپ سوچیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا یہ ادارے کانسٹیٹیوشنل ہیں، یہ کسی کی امانت ہیں. یہاں اور بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آپ کے دوست نکال رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ اگر ڈسکے میں تو وہ پرے جو کی وہ بھی اس نے اس سے آگے چلے گئے. جس طرح صدر مشرف نے پرے ہی نہیں کی تھی تو انہوں نے کہا جی آج ان میں ترمیم کر لیں، 3 سال تک رہیں. جب موج میلہ ہوتا ہے تو ادارے بھی ایسا کرتے ہیں. ریکارڈ پر آ چکے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کیا تھا. اب تو قومی امانت ہے. اب مجھے بتائیے کہ الیکشن کمیشن ایک طرف تو پاکستان کی جس طرح کہتے ہیں تاتریا کا وردہ شد مارگزیدہ وردہ شد، جب تک یہ لیٹ کرے گا اس وقت تک یہ ملک میں خانہ جنگی جس طرح انارکی پھیلتی جا رہی ہے. تو پھر یہ ادارہ کس کام کا؟ مجھے بتائیے کہ وہ فیصلہ جو کرنا کرے. اگر یہ الیکشن ہو سکتا ہے تو وہ الیکشن کروانے میں کیا مصیبت ہے؟ دیکھیے اقبال صاحب، آپ نے بڑا امپورٹنٹ کوشچن اٹھایا ہے. دیکھیے الیکشن کمیشن پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے اور کانسٹیٹیوشن کے اندر کام کرتا ہے. اس کا کام صرف الیکشن
کرانا ہی نہیں ہے بلکہ الیکشن پورے پروسیس کو فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے. لیکن جس طرح کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حالیہ جو ججمنٹ دی تھی, ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے, اس میں بھی یہی کہا گیا تھا تو 2 ویڈیو صرف آئی تھی پولنگ کی. یہ تو پورے سینیریو میں پورے بہت زیادہ بڑے ریڈیس پر پاکستان کا نظام بدلنے جا رہا تھا. دیکھیے آج کا بھی جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی, اور جو ڈسکے والی جو ڈیسیژن تھا, وہ دونوں کوئی اتنے اچھے فیصلے نہیں ہیں, کیونکہ نہ تو انہوں نے جیسے آپ نے خود کہا 20 حلقوں کا کہا گیا تھا, اسپیشلی جو 14 پولنگ آفیسر تھے, پریزائڈنگ افسر تھا, ان کا کہا گیا تھا کہ وہ غائب ہو گئے تھے, لہذا 20 حلقوں پہ الیکشن کروا دیا جائے, اور باقی جو تھے اس پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا. ایون کو جو کینڈیڈیٹ تھا اس کی بھی جو اپلیکیشن اسی دن جو انہوں نے فائل کی تھی, میڈیا پہ بھی اس کا ذکر ہوتا رہا, اس میں بھی انہوں نے 20 حلقوں کا ذکر کیا تھا. لیکن الیکشن کمیشن کے کیا کہیے کہ انہوں نے پورے کا پورا الیکشن پروسیس ہی جو کہ اربوں روپے لگے تھے اور قوم کا ہی تھا, وہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ جب الیکشن دوبارہ ہوگا, یا تو وہ یہ کہتے کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے ایکسپینڈیچر ہوتا تو پھر تو اچھی بات, زیادہ بہتر ہوتا. ہاں زیادہ, اور ہوتا بھی ہے بعض اوقات الیکشن کمیشن کہہ دیتا ہے اگر آپ کی منشا ہے تو پھر دوبارہ الیکشن کروا دیتے ہیں. دوسری جو آج کی جو ان کی پروسیڈنگ تھی وہ بھی میرا خیال ہے کہ الیکشن کی شان کمیشن کی شان نہیں ہے, کیونکہ میڈیا پہ ٹیپیں چلتی رہی. اس سے زیادہ آپ نہیں, اگر وہ تاریخ ڈال دیتے ہیں, یعنی الیکشن 12 کو ہو جاتا ہے اور اتنا سفر طے ہو جاتا ہے آگے, پھر الیکشن کمیشن کیا کرے گا بعد میں بیٹھ کے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جب یہ سینٹ والے الیکشن میں جو کچھ ہوا, ویڈیو آڈیو چیزیں آ گئی, اس سے زیادہ آپ کو ثبوت کیا چاہیے تھا؟ یہ تو آپ باہر تھا, جیسے نیب کا لا ہے, آپ ان پہ ڈالتے کہ بھئی آپ اس کی وضاحت کریں یہ کیا ہوا. آپ کی ناصر صاحب سے جو منسٹر ہیں سندھ کے, آپ سے بات کروا دیتے ہیں, لوگ اویلیبل ہیں, دونوں چیزیں خود کرتے, اپلیکیشن کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں بلکہ خود نوٹس لیتے. جب حیدر گیلانی صاحب نے خود آ کے اسٹیٹمنٹ دی, پریس کانفرنس کی باقاعدہ, ہاں جی یہ میری ویڈیو تھی, میں ہی بات کر رہا تھا. لیکن آپ نے جیسے پہلے کہا کہ یہ بے شرمی کی, بے حیائی کی ایک حد ہوتی ہے, اور موجودہ سسٹم نے پورے حدیں قبول کر لی ہیں. اور لوگوں کو بھی, اقبال شاہ صاحب آپ کے پروگرام چونکہ عوام کے لیے آپ عوامی ایشوز اٹھاتے ہیں, لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کیا ان کے یہ وہ نمائندے ہیں جو بک رہے ہیں, بکاؤ مال ہیں. یہ 63 میں تو یہ فورس لوگوں کو تو چاہیے اگر زندہ قوموں کی طرح ہو تو جو آدمی یہاں کیا بھوکے ننگوں کے ووٹ لے کے جاتا ہے, اگر وہ فلور کاسٹ کرتا ہے جس پارٹی سے الیکشن لڑا ہے تو اس کا گھیراؤ کریں. دیکھیے جو آپ رضوانہ سے پوچھا, میں نے خود سنا کہ پرویز خٹک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہاں جی ہم نے جب وہ باہر نکل رہے تھے میٹنگ کرنے کے بعد کہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ ڈپٹی چیئرمین سینٹ بن جائیں, تو پھر اب کیا فائدہ؟ پھر اس کا مقصد تو یہ ہے کہ قومی حکومت بنا دی جائے کچھ عرصے کے لیے, اور پھر اس کے بینر کے نیچے تمام چیزیں جو ہے نا ٹھیک کی جائیں, الیکشن کمیشن کے نظام کو ٹھیک کیا جائے, عدلیہ کے نظام کو ٹھیک. بلیو کریں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جو ہماری ابھی نئی جو ہم نے ریسرچ کی ہے, اس وقت جو پاکستان میں سب سے زیادہ میڈیسن سیل ہو رہی ہے نا, وہ پتہ کس چیز کی ہو رہی ہے؟ ڈپریشن کی. پوری سوسائٹی ڈپریشن کا شکار ہے. وہ لوگ وہ جو کہتے ہیں کہ سال میں کسی ایک ہول سیلر کی ایک دکان کی 35,000 انکم سیل ہوا کرتی تھی, آج 10 لاکھ مہینے کی ڈپریشن کی میڈیسن کی سیل ہو رہی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ معاشرہ آپ کا کہاں کھڑا ہے, ذہنی طور پر تناؤ ہے, انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ کوئی کھیلیں نہیں ہے, کوئی پوئٹری نہیں ہے, کوئی ڈرامہ نہیں ہے, کوئی فیسٹیوٹی نہیں ہے, صرف اور صرف ڈپریشن ہے. آپ میڈیا اسے جا کے اٹھا کے دیکھ لیں, بڑے بڑے میڈیا چینلوں پہ کیا ہو رہا ہے, ایک شخص وہ 10 چینلوں پہ بیٹھا ہوا, اور وہ پچھلی 10 حکومتوں کا وزیر رہا ہے, وہ آپ کو کیا کرے گا؟ وہ بھاشن کر رہا ہے. لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پورے کا پورا سسٹم رگڈ نظام ہے, کرپشن پر مبنی نظام ہے. اس سے توقع رکھنا کہ عوام کی اصلاح ہوگی, اور ہیلتھ کا نظام بہتر بنے گا, ایجوکیشن کا بہتر بنے گا, عدالتیں صاحب کام کری. اب تو لوگ ججوں کا بھی کہہ رہے ہیں, آپ دیکھیں اورینٹ میں 35 کروڑ پر بل ہے, وابڈا کا 24 کروڑ آمدنی ہے, 20 لاکھ مہینے کی سفر تو دیہاتوں کے لوگ سفر نہیں کرتے, ان کو بھی ٹرین پڑ رہا ہے. اور 35 کروڑ صرف بجلی کا بل آیا, باقی ایکسپینڈیچر امپلائیز کے, صفائی کے, وہ الگ ہیں. بھائی ہمارا ملک اس قسم کی بات کرنا چاہتے جی, میں الیکشن کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں یہ تو وہ ایک اوپن کیس ہے کہ جیسے ایک دن پہلے ساری ویڈیوز وغیرہ چلی. اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ جی باپ امیدوار بیٹا خریدار, اور سب نے یہ دیکھا کہ باقاعدہ وہ اس کے لیے پلان کیا جا رہا ہے, ووٹ کیسے ضائع کرنا ہے بتایا جا رہا ہے, اور اس میں ہر چیز کرسٹل کلیئر ہے کہ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ڈیولپنگ فنڈ جی 50% رکھ لینا, 10 کروڑ کے ڈیولپنگ فنڈ ہیں, اس کے علاوہ بھی آپ جو کہیں گے نہیں یہی ریٹ چل رہا ہے, یوں ریٹ چل رہا ہے. مطلب اتنی اوپن چیز تو ہمیں تو یہی تھا. میں آپ کی طرف آتا ہوں, ایک منٹ بات ایڈ کروں. آپ کو یاد ہوگا کہ رضوانہ کے انہی ممبران کے لیے
سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دی تھی جی، اور کہ ایسے ہیرے ڈھونڈیں، یہ وہ ہیرے ہیں جنہوں نے یہ اپنا کام دکھایا. شرم آنی چاہیے الیکشن کمیشن والوں کو کہ پاکستان کا نام بڑا غرق کر دیا آپ نے. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ مال بک رہا ہے؟ بکاؤ لوگوں کے 13 لوگ کہاں گئے؟ اور جو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو مطلب کلیئر بنائے. اب اس کے بعد بھی ہم یہ کہا گیا کہ اگر بار کوڈ لگا دیے جائیں اور وہ 5 گھنٹے کا پروسیس تھا، بار کوڈ بھی لگ سکتے تھے، لیکن اس پہ بھی ایگری نہیں کیا انہوں نے. یہ بتائیے کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ دکھ آپ نے دکھ کا اظہار کیا، اور یہ مجھے بڑا قوم کو بتانے والی بات ہے جو آپ نے کہا. پاکستان بنا 5 سے 10 لاکھ آدمی یعنی ہے کہ جان سے گئے، رول گئے لوگ. اس لیے پاکستان بنایا کہ یہ جو وار لارڈ جنہوں نے بڑا بڑا سرمایہ اکٹھا کیا ہوا ہے مختلف حکومتوں میں رہ کے، وہ ہر آدمی کہتا ہے مجھے حصہ دو اکنامکلی. یعنی وار لارڈ تو افغانستان والے تو دوسرے لارڈز ہیں، یہ بھی وار لارڈ بنے مجھے شیئر دو، اور شیئر لینے کے لیے میں کسی کے ساتھ بھی مل سکتا ہوں، میں چکدے کے ساتھ مل سکتا ہوں. اویس نورانی اگر کہتا ہے بلوچستان میں کہ یہاں آزادی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ مل سکتا ہوں. یہ پاکستانی قوم کو بھی تھوڑا سا پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو ہیرے نایاب ہیں ہمارے لیے اوپر کرتوت کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیے انہوں نے کیا کیا. دیکھیے یہ سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ سودے بازیاں کر رہے ہیں اور بے اصولی کر رہے ہیں. المیہ اب پاکستان کا یہ ہے کہ عوام کا ان سیاستدانوں کے اور اب جو رہنما بنے ہوئے ہیں ان پر سے اعتماد کمپلیٹلی اٹھ گیا ہے. عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ اپنے مقصد کے لیے کوئی بے اصولی بھی کر سکتے ہیں. ان کا مقصد صرف اقتدار حاصل کرنا ہے. بے اصولی جو ہے، بے اصولی جو آپ بے اصولی کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پیسے کے لیے کسی اور ہمارے دشمن ملک سے بھی پیسے لے سکتے ہیں، فنڈنگ ہو سکتی ہے. تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ وہ بھی کیا جا سکتا ہے، اپنی غرض کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے. تو اس صورت میں عوام کو کیا کانفیڈنس ہوگا اور کیا امید ہوگی مستقبل کے لیے؟ آپ نے عوام میں اپنے کرتوتوں سے، اپنے اعمال کے ساتھ مایوسی پھیلا دی ہے، اور یہ مایوسی جو ہے یہ قوموں کے لیے اچھی نہیں ہوتی. ہمیں اس سے نکلنا ہوگا اور اپنے رویوں کو درست کرنا ہوگا. بریگیڈیئر صاحب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل جو پاکستان کے آئینی ادارے جن کو کہتے ہیں ان پر بات نہیں ہو سکتی، ان کو 3 سال پر نکالا نہیں جا سکتا. وہ جوڈیشل کونسل میں جائیں گے، جوڈیشل کونسل اللہ کرے وہ فیصلہ اتنا لمبا کریں گے، وہ ہوتا ہی نہیں، آج تک تو کچھ نہیں ہوا. وجہ یہ ہے کہ کیا یہ جو بلیو آئیز ہیں، یہ جو پوتر ہیں، یہ جو مقدس گائے ہیں، اگر یہ کام نہیں کرتے تو کیا ایک دفعہ منتخب ہو گئے جو مرضی کرتے پھرے، اس کے لیے کھ نہیں ہوگا. نہیں، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. اور یہ جب عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو پھر خوفناک قسم کی تباہی آ سکتی ہے. اس لیے ہماری سیاستدانوں کو چاہیے کہ کچھ اصولوں کا خیال رکھیں، جو باتیں کرتے ہیں ان پر عمل کریں. الیکشن سے پہلے آپ اس قسم کے سبز باغ دکھاتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر یہ ہو جائے گا، 100 دن کے اندر یہ ہو جائے گا، 6 مہینے کے اندر کایا پلٹ جائے گی، ریاست مدینہ بن جائے گی، منو سلوا اترنے لگ پڑے گا، سمندروں میں سے تیل نکل آئے گا، یہ چھپا کے رکھا گیا تھا، یہ ہم نکال لیں گے. تو اس طرح کی دھوکے بازیاں اور عوام کو مایوسی میں مبتلا کرنا بہت خطرناک عمل ہے. اس کا ریئیکشن ہو، جب ریئیکشن ہوا پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا پیارا پاکستان جیسے 5 سے 10 لاکھ آدمی جوانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، اور یہ جو بھوک سے مرے وہ غریب بے روزگار لوگ ان کے ووٹ لینے والے اوپر جا کے کس قسم گل کھلا رہے ہیں، اس سوال کا بھی جواب لیتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے. یہ ہے کہ 16 آدمیوں نے بکے ہیں، 13 نے پیسے لیے. تو پھر یہ ہے کہ کہا گیا کہ وزیر اعظم نے کہا مجھے پتہ ہے، اس کے بعد پھر کانفیڈنس کا ووٹ بھی لیا. اگر پتہ ہے تو حکومت بچانے کے لیے پھر اس طرح کی تو پھر سوال تو اٹھے گا. دیکھیے شاہد صاحب، جس طرح سے خیر وہ تو چیز دیکھا کہ آپ لوگ اس پہ بات کر چکے ہیں میڈیا کی، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب KPK میں حکومت تھی اور یہ جب رنجن صاحب، رضوانہ صاحب بات کر رہی ہیں، ذرا سنتے جائیے پلیز. ویلکم.
جی اچھا 2018 کے جو الیکشن تھے اس میں جس وقت یہ ہوا کہ جی اس طرح سے پیسے لیے گئے ہیں جو ہے، تو آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے ایک مثال قائم کی کہ انہوں نے کچھ نہیں سوچا اور انہوں نے اپنے جو بھی ہو گیا وہ اچھا کیا. اب کیا کیا وہ نکالا، تو وہ ایک انہوں نے ایک مثال قائم کی. اب جو دوسری بات تھی، اب کانفیڈنس کا ووٹ لینا تھا تو آپ انہوں سے ووٹ لے لیے. نہیں ایک وہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کانفیڈنس کا ووٹ، جیسے جو انہوں نے لیا وہ ظاہر سی بات ہے وہ ضروری اس لیے ہو گیا تھا کہ اگر سینٹر میں ظاہر ہے ہماری ایک خاتون جو جیتی ان کو 74 ووٹ ملے، اور جو خان صاحب نے کہا نہیں تھا، مجھے پتا ہے کہ جی بالکل کہا تھا گیلانی کو ووٹ دیے، وہ بھی بات ہے، لیکن ایک طرف بالکل، لیکن ایک طرف یہ بھی آپ دیکھیں کہ دو سیٹیں تھیں جس میں سے ایک سیٹ پر تو 74 ووٹ پڑے جو ہماری فوزی ارشد تھیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ جس کے اوپر پیسہ چلا اس کے اوپر جو ہے وہ یہ ووٹ پڑے. تو اب یہ بھی ایک چیز کو سوچنا چاہیے کہ اب جو لوگوں نے ان کو دیے ووٹ، تو یہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات یہ بھی بات آ جاتی ہے. لائن پر بات کر لیں. ہاں جی منور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ آپ بڑے بڑے لمبے دورے کر کے گئے ہیں، آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ سوال آپ سے زیادہ اس لیے نہیں کریں گے کہ کون اس جھنجھٹوں میں پڑا رہے، ساری ویڈیو چلاتا رہے جی یہ بلاول نے یہ کہا تھا جی فلاں کا بیٹا ہے، میاں نواز شریف فلاں کا بیٹا ہے، گھسیٹیں گے فلان کریں گے. سیاست پاکستان کی پوری دنیا میں گندی ترین ہو چکی ہے کہ پیسے لوگ بوریوں پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں، اور لوگ اب اس بات پر ایک حد تک کمپرومائز کر، جیسے کمپرومائز سوسائٹی بن چکی ہے کہ بھئی وہ خرید لیتا ہے، ہر چیز خرید لیتا ہے، اور لوگ اس کے پیچھے تالیاں بجاتے ہیں کہ خرید لیتا ہے. یعنی کون کیا چیز خریدتا ہے؟ کوئی آٹا نہیں خریدتا، وہ پارلیمنٹ کو خریدتا ہے، اور پارلیمنٹ کا وقار پوری دنیا میں جس طرح کا نظر آ رہا ہے وہ بتائیے کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ خرید و فروخت جو ہے وہ ہمیشہ اس میں کوئی شک نہیں پہلے ہوتی بھی رہی ہے، لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اس دفعہ جو ہے جب سجرانی بنا تھا تو کیا اس وقت عمران خان اور ان کے لوگوں نے خرید و فروخت کی تھی؟ یہ کہتے ہم نے نہیں کی تھی، اپوزیشن نے الزام لگایا تھا. اس وقت آپ ساتھ تھے، اس وقت لیکن پھر بھی ہم نے آگے کی طرف چلے. عمران صاحب کی تقریر کانفیڈنس کا جو ووٹ انہوں نے لیا وہ آج بھی کنٹینر پہ ہی کھڑے ہیں. گالی گلوچ ان کا پیشہ بن چکا ہے، ان کا شیوا بن چکا ہے. بات سمپل یہ ہے کہ 179 ووٹ کانفیڈنس کے وہ کہتے ہیں مجھے ملے ہیں، اس میں سے 178 ملے ہیں. سپیکر تو اس میں ووٹ ڈال نہیں سکتا، بالکل ٹھیک ہے. 4 ووٹ وہ نکال دیں، وہاں مشیر بیٹھے ہوئے تھے. پرانی ویڈیو ہے وہ تو کہتے ہیں آئیں سامنے بتائیں. 174 ووٹ پہ دیکھیں، ویڈیو پہ موجود ہے، کلپس موجود ہیں کسی کو. اور ایک بات بتاؤ، ایک جرنلسٹ پارلیمنٹ کا وہ پچھلے 40 سال سے بیٹ کور کر رہا ہے، اس کی ویڈیو آ چکی ہے. اس نے کہا ہے جی میں گیلری پہ بالکل جو حکومتی بینچز اس کے پیچھے کھڑے ہو کے میں نے سارے سر گنے، اور جب سر گنے تو وہ 73 تھے. وہ ایک ہی طریقہ ہے، آپ اپلیکیشن دیں اور ویڈیو دیکھیں، حاضری دیکھیں. وہ جو 40 سال سے کر رہا ہے اس کو آپ کا سوال ظفر ہے. اگر وہاں اس نے اخلاق یا اس کی غیرت جاگی نہیں ہے تو جرنلسٹ بے شک 100 سال کا ہو، وہ بعد میں آ کے جو شرارت کرتا ہے، ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں. ہمارا پہلے ہمارا دوست بھی رہا ہے، اب وہ وہاں اس کو کیا موت پڑی تھی، وہ کہتا کہ جی اتنے بندے ہیں، میں احتجاج کرتا ہوں. اچھا جی، بات سمپل یہ ہے کہ اگر تو ان کو چلے جی مل گیا، مان لیا جی ٹھیک ہو، یہی بات ہے، مان لیا جی، کر لیا چلے. بات یہ ہے کہ کم از کم اپنی لینگویج کو تو ٹھیک کر لیں، کم سے کم یہ تو کرے کہ پارلیمنٹ کو آگے لے کے تو چلے. گالی گلوچوں سے شروع ہوتے ہیں، گالی گلوچوں پہ ختم ہو جاتے ہیں. بھائی ہر ایک بندہ جو ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا، عمران خان کی تقریر دیکھ لے، آپ 88 کی محترمہ کی اپوزیشن کی تقریر سن لیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کہتی ہیں کہ جی سب کو لے کے ساتھ چلنا ہے، یہ گالی نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا ابھی ایک بات کی کہ جو ہے عمران خان صاحب جو ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جب سے عمران خان آنا ہے، آپ اپنا بتا دیں، آپ کے گھر میں مہنگائی کا سیلاب ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں کیا جو آپ کما رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟
وہ 50 लाख घर किधर चले गए, वो 1 करोड़ नौकरियां कहाँ चली गई? आप कौम को किन तरफ लगा रहे हैं? कौम को क्या बताना चाहते हैं? आप हमारे दोस्त भी हैं और बड़े सीनियर हैं, आपको पता है कि ये बड़ा आसान है अवाम के जज्बात से खेलना, आटा महंगा है। मुझे बताइए जनाब, PIA, स्टील मिल, ये सारे इदारे तबाह आज हुए हैं, ये किसने तबाह किए थे? बात ये है कि आप जो बात कर रहे हैं, आप हमारे बाकी बहुत अच्छे दोस्त हैं, पुराने दोस्तों में से पुराने जर्नलिस्ट हैं। ये जो जिन्होंने तबाह की है, आप उनके भूल गए जो 35 साल आप साथ हैं, आप उनके साथ हैं। मुझे ये बताएं, 35 साल जो इक़्तिदार में रहे लोग, आप उनको भूल गए? नहीं, मैं नहीं भूला। आप अयूब खान का दौर भूल गए? स्टील मिल आपके, स्टील मिल मुनाफे में थी, आपके होते हुए मुनाफे में थी, मुझे पता है मुनाफे में थी। आर्टिफिशियल कौन सी प्रॉफिट में थी? स्टील मिल जो आर्टिफिशियल प्रॉफिट दिखाते रहे। नहीं, आपके दौर में सुने, मुशर्रफ ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे CNG लगाई, जबकि सारे लोग कहते थे कि हर साल 5 से 10% गैस कम हो रही है। इसके बावजूद उसने सिर्फ लोगों को, सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे CNG के लोगों को ये मौका फराहम किया कि वो जो है अपने डायरेक्ट पाइप लगा के CNG लगाए। अपने MNA, अपने MPs को उन्होंने मौका प्रोवाइड किया, रिश्वत का बाजार कर दिया। अच्छा, मेरी बात आप बोल के सवाल ले ले मेरा। एक तो आपको बड़ी मुबारक ये है कि आप बड़ी स्मार्ट मूव कर रहे हैं, यानी आपने जो जिस वक्त एक ज़माने में कहा गया कि जी अभी इस्तीफे देंगे, तो आपने वो कहा, कन्विंस किया, वो मानी गई बात, यानी आप ड्राइविंग सीट पर आ गए। फिर आपने कहा बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना है, वो मानी गई। फिर आपने कहा सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना है, वो मानी गई। अब आपने यूसरा गिलानी को यानी वहाँ जितवाया, वो मानी गई। चेयरमैन सेनेट के लिए वो मानी गई। आप आयशा रस्सी खैर के मुस्लिम लीग नून के साथ क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो एक प्लेटफॉर्म पे सब इकट्ठे हैं। हम कह रहे हैं, सुने, हम कह रहे हैं कि सेनेट का चेयरमैन भी हमारा बन जाएगा। अच्छा, दरमियान में अब्दुल्ला मलिक साहब को, अब्दुल्ला मलिक साहब आपसे सवाल करेंगे। अब्दुल्ला मलिक साहब, ये मुनव्वर अंजम साहब जो कह रहे, मैंने इनकी फायदे की बात की, मैंने आप खींच के रस्सी को कहाँ लेके जा रहे हैं? देखिए, मुनव्वर अंजम साहब एक सियासी कारकुन है, नजरियाती कारकुन है, उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम किया और वो उनकी और पीपल पार्टी की सियासत को, सियासत तो पीपल पार्टी कर रही है, कोई शक नहीं है। और ये जो कुछ हुआ है, कोई मुनव्वर अंजम साहब अंदर से इस सिचुएशन के साथ कुछ नहीं है, क्योंकि नजरियाती पार्टियां इस किस्म के वतीरा नहीं करती। लेकिन ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त आसिफ जरदारी साहब लीड कर रहे हैं और उनकी जो पॉलिटिक्स है, जैसे उन्होंने कहा था कि कुछ हमसे सीखो, हमने मुशर्रफ को भी ऐसे ही निकाला था और हम पार्लिमान भी चलाते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि जो जरदारी साहब की पॉलिटिक्स है वो एक एक्टिव पॉलिटिक्स है, उन्होंने एक नजरियाती पॉलिटिक्स इस सेंस में लोगों ने मान लिया, इसमें जरूर किया कि वो पार्लियामान को उन्होंने आगे, इसमें ये अच्छी रिवायत है कि आपको पार्लियामान में, आपको याद होगा कि जब पनामा वाला इशू था तो उस वक्त भी जरदारी साहब ने अपने सख्त तरीन हरीफ नवाज गवर्नमेंट को चलाना या आगे चलाना भी जरदारी का ही फार्मूला चल रहा है, वरना वो तो पिछले 2-4 महीने में जो भी होना था हो जाना। जरदारी साहब के सामने वो गलती थी जो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब कहा गया था कि उस वक्त वो इक़्तिदार ना लें, और जब मुहतरमा ने भी कहा था वो जो 85 के इलेक्शन थे उसमें ना लेना, पार्ट करना, वो एक सियासी गलती थी और आज तक हम भुगत रहे हैं। तो जरदारी साहब नहीं चाहते थे कि दोबारा ऐसी गलती की जाए, इस्तीफे दिए जाए, ईवान को छोड़ा जाए। रिजवाना भाई, बात सुनी कि आपने बलूचिस्तान में पीपल पार्टी का साथ लिया और कामयाब रहे, और फिर आपने देखा वहाँ हुकूमत आपने सनाउल्लाह ज़ोहरी की गिराई और बजिंजो जो था अब्दुल कदूस लेके आया, उसमें PTI पीपल पार्टी इकट्ठी थी। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, फिर नो कॉन्फिडेंस भी। ये सब के साथ लड़ाई और सारे लोगों के साथ जंगो जल्द से बेहतर नहीं है कि एक ताना ही है ना, आप पीपल पार्टी के साथ हाथ मिलाते। मैं आपको ये बात बताई, पहले भी जैसे बताई है कि पहले तो मैं एक चीज जो ये अभी बार बार बात कर रहे थे कि जी खान साहब हर वक्त गाली गलोच, तो मुझे नहीं समझ आती कौन सी गाली गलोच की बात करते हैं। आपने कभी बिलावल की तकरीर सुनी है कि वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए किस लहजे और किस तरह से बात करता है? मरियम नवाज किस तरह से बात करती है? प्राइम मिनिस्टर अगर बात करते हैं, अगर वो चोर को चोर या डाकू को डाकू कहते हैं तो उसको हम गाली गलोच नहीं कह सकते। एक तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं, वरना इनकी पिछली तकरीरें इन लोगों के निकाल के देख लें, जिस तरह के इन्होंने लहजे, रवैये और एक दूसरे के साथ बातें की, पेट फाड़ दो, सड़कों पे घसीटो, ये वो। लेकिन अब आप जो बातें होती हैं, आप तो इनके साथ अलाइज रह चुके हैं।
آپ چیئرمین سینٹ کے طور پر پی ٹی آئی پیپل پارٹی کو ٹیک کر چکی ہے. دیکھیں جب سنجرانی صاحب کے آپ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں اس میں الیکشن تھے تو اگر جو ان کا بھی تو انہوں نے اپنا جو بنوانا تھا تو اس کے لیے اگر انہوں نے ان کو سپورٹ کیا تو وہ ایک سیاسی موو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں, ورنہ ہم اس طرح کبھی نہیں آ کے کھڑے ہوئے. یہ دیکھیں آپ دیکھیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی رائٹ اینڈ لیفٹ کی دو پارٹیاں تھیں جن کا یہ کوئی آپ تو سمجھاتا نہیں کہ آپ عبدالغفور حیدری کو آفر کر رہے ہیں, کیا زرداری صاحب کے بغیر وہ آفر قبول کر لے گا؟ نہیں, یہ کیوں کھڑے ہیں, ان کا مقصد ایک ہے, یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے, جیسے کہتے ہیں نا کرپٹ ٹولا جو لوگ سن چکے ہیں, اب کیا کیا جائے, کیا نکلا مجھے ان کا مفاد ایک ہے, اس وجہ سے یہ کھڑے ہوئے ہیں. ورنہ اب اگر میں پچھلی باتیں شروع کروں کہ جو ایک دوسرے پہ مقدمات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے لیے کیا کیا باتیں یہ لوگ نہیں کرتے رہے ہیں, اب ان کا وہی ہے کہ جی یہ سارے اب چاہے وہ فضل الرحمان ہو چاہے 11 کے 11 پارٹیاں ہوں, وہ کس لیے اکٹھے ہیں؟ مولانا صاحب کو تکلیف یہ ہے کہ اس دفعہ حکومت ڈیزل کے بغیر ہے, حالانکہ نہ ان کی کوئی سیٹ ہے نہ کچھ ہے, استعفوں کی بات وہ کر رہے ہیں. ہر آپ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کیا آفر کر رہے ہیں؟ کیا آفر کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کی تو ایسی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, میڈیا میں سنا ہے, آپ سن رہے تھے رضوانہ کو بھی, عبداللہ ملک صاحب کو بھی, کیا کہیں؟ یہ بات ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی کے ابھی تک دیکھیں کراچی سندھ کے کیا حالات ہیں. جو مین مسئلہ تھا پانی کا, آپ وہاں پہ ذرا بسوں کے حالات دیکھیں, آپ باقی دیکھیں تھر میں کب سے بچے مر رہے ہیں, لاڑکانہ کے حالات دیکھیں. میں تو یہ حیران ہوتی ہوں کہ KPK میں دودھ کی نہریں بہا دی ہیں. جی بالکل بہا دی ہیں, بالکل بہا دی ہیں. KPK کا ریکارڈ ہے کہ وہاں پہ وہ دوبارہ کسی حکومت کو منتخب نہیں کرتے ہیں, اور ہم میجورٹی کے ساتھ دوبارہ آنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے وہاں پہ کام کیا ہے, تبھی KPK میں ہمیں دوبارہ حکومت کرنے کا ملا ہے. آپ اپنا دیکھیں نا, 5 دفعہ آپ حکومت میں آئے, 12 سال سے آپ کی حکومت ہے, اور ذرا جا کے سندھ کے حالات دیکھیں. سب سے زیادہ آپ وہ دیکھیں نا, آپ مجھے میرا خیال کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کیا کہوں, PIA کا بیڑا غرق آپ لوگوں نے کیا, اپنے جعلی بھٹی کر کے آپ نے اسٹیل مل کا بیڑا غرق کیا, جو کچھ کیا کرپشن. کیا میں آپ کو کہوں کہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ انڈرسٹوڈ بات ہے, یہ سب جانتے ہیں کہ وہ پارٹی جو سندھ کے اوپر آپ کا پوائنٹ ہے وہ آ گیا. مجھے یہ بتائیں علیمہ خان کی مشینوں کا پیسہ کہاں ہے؟ علیمہ خان کی مشینیں کون سی ہے؟ میں شروع میں مشینوں سے جو پیسہ کمایا وہ کدھر ہے؟ NRO دے دیا آپ نے, آپ مجھے کسی کو NRO نہیں دیا, نہیں تو فریال تالپور کے وہ 90 ارب کے فنڈز کدھر ہیں جو لاڑکانہ میں خرچ ہوتے تھے, جہاں کتے کے کاٹنے کی ویکسین تک نہیں ملتی, ماں کی گود میں بچے مرتے ہیں, گھر میں بچے مر رہے ہوتے ہیں. سندھ میں ذرا تعلیم کا حال دیکھیں, اور جتنے جو میکسیمم میجورٹی جو غربت کے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے وہ سندھ میں موجود ہے. وہ مجھے ذرا بتا دے بس. آگے چلتے ہیں, الحمدللہ ہم نے کام کیا ہے, تبھی KPK سے دوبارہ منتخب ہوئے. آپ بھی 8 سال سے KPK میں, کیا BLT وہ چل گئی ہے, میٹرو بس چل گئی ہے وہاں سے؟ آپ کی تو بیچاری کھٹارا بسوں میں سے بھی نہیں, ابھی دوبارہ سے ہو رہا ہے کہ جی 16 سال پرانی بسوں کو ٹھیک کر کے چلائیں گے. اتنے بڑے شہر کراچی میں ٹائم بڑا کام ہے, آپ منور انجم کو بولنے دیں, منور انجم صاحب کو بولنے دیں. منور صاحب آپ بتائیے, کراچی میں آپ نے پھر ایک موو کر رہے ہیں, مجھے سمجھ لگ رہی ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. فیصل وابڈہ کی جو سیٹ ہے اس پر آپ مفتاح اسماعیل کو کھڑا کر رہے ہیں, یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یعنی آپ ہر وقت مسلم لیگ نون کو کوئی نہ کوئی ٹانکا لگانے سے باز نہیں آتے کہ کہیں نہ کہیں اس یعنی نازک جگہ پر ان کو رکھتے ہیں کہ وہ پھسلیں زیادہ. نہیں ایسی بات نہیں ہے, ہمارے وہ لائی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جب ان کو ARD میں شامل کیا تھا تب بھی ہم ان کے ساتھ تھے, آج بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم سب کے سب اس وقت صرف پارلیمنٹ کو بچانا چاہتے ہیں, اس وقت جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں. بہت اچھا آپ نے کہا, آپ پارلیمنٹ کو بچانا چاہتے ہیں, مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسمبلی جو ہے بے شک کوئی چینج آ بھی جائے, آپ 5 سال چلانا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن ہے. میرے ذاتی خیال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگے کی طرف چلنا چاہیے, عمران کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اسے اپنا آل پارٹی کانفرنس کرنی چاہیے, آل پارٹی کانفرنس میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے, آگے کی طرف چلنا چاہیے. کیا روز دیاری, لوگ بھی تنگ آ گئے ہیں, پبلک بھی تنگ آ گئی ہے. یار آپ نے کام تو کیا کوئی نہیں, منشور میں عمل کیا کوئی نہیں, جو آپ وعدے کر کے تھے وہ پورے
की है कोई नहीं, सवाए आप रजिस्टर को मैं इनको अंदर कर दूंगा, मैं इनको बाहर ले जाऊंगा, मैं इनको ये कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा। सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है, ये बड़कों से काम नहीं चलता है। मौला बख्श की बड़के छोड़ते। मनोवर साहब बहुत मेहरबानी, अब्दुल्ला मेरा एक लाइन में बताइए। मैं तो यही कहना चाहूंगा, ना तो इस्लाम को खतरा है, ना कोई। मनोवर जी ने एक अच्छी बात की है, उन्होंने कहा ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में ये और रोज लोग मैं भी वही कहने लगा कि देखिए, ना तो जमहूरियत को खतरा है, ना कोई इस्लाम को खतरा है। ये हमेशा बड़ी पुरानी बातें हो गई हैं। देखिए, अगर खतरा है ना तो गुर्बत को खतरा है, गरीब को खतरा है, गरीब की इज्जत नफ्स को खतरा है, सिस्टम को खतरा है। हमारे यहाँ कानून की, हुकूमत की रिट खत्म हो गई है, लेकिन अब अच्छी गवर्नेंस तब लाएंगे जब लॉ की रिट होगी, तो वो खत्म होती जा रही है। वो अच्छी बात है कि हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी को मिल बैठ के सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया, पैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। मेहरबानी ने हमसे अच्छी बात की है। उन्होंने कहा कि ये बेनज़ीर साहबा का ये विजन है, बेनज़ीर कहा कि भाई असम्बलियों को यानी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, लोग मिल बैठ के अवाम के मसाइल हल करने चाहिए। यही मैं समझता हूँ मैसेज आए के लिए। आप अपना खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।